الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بے شک تمہارا دشمن کھلا ہوا ہے شیطان، تم بھی اس کو دشمن نہیں سمجھو۔ شیطان کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے انسان کو گمراہ کرے، کسی بھی طرح سے اسے نیکی کرنے کا موقع ملے۔ اس نے قسم کھائی ہے اس کی ہر نیکی کو، انسان کی ہر بھلائی کو وہ جو ہے ہلاک کرے گا، اس نیکی کو برباد کرے گا۔ ایک صاحب دیوار کے بازو میں سو رہے تھے، دیوار کے بازو میں ایک صاحب سو رہے تھے۔ ایک آدمی فوراً گئے، ان کو کہا ارے بھائی اٹھو، جلدی اٹھو۔ اور نیند میں ہڑبڑا کر اٹھے، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دیوار گر گئی۔ اس آدمی نے، انہوں نے کہا بھائی آپ کا بڑا شکریہ، آپ کا بڑا احسان کہ آپ نے مجھے اس بری موت سے بچا لیا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شیطان ہوں، اس لیے کہ اگر تم دیوار کے گرنے سے مر جاتے تو تمہارا مرتبہ شہید کا مرتبہ ہوتا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں شہید کا مرتبہ ملے۔ ایک صاحب کی جماعت کی نماز فوت ہو گئی، تو انہوں نے جو ہے جماعت کی نماز کے ثواب کو ٹیلی کیا، تو جماعت کی نماز کو انہوں نے 27 مرتبہ پڑھا۔ جماعت کی نماز کا ثواب 27 درجے المضاعف ہے، یہ کتنا زیادہ ہے وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن 27 مرتبہ کا اضافہ حدیث میں آیا۔ تو دوسرے دن ایک آدمی آ کر ان کو فجر کی نماز سے پہلے اٹھانے لگے، وہ اٹھ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے جو مجھے نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں شیطان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک نماز کا ثواب بھی ملے، 27 کا ثواب۔ اللہ کہتے ہیں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو، فاتخذوہ عدوا۔ لیکن آزمائش کے لیے اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے رگوں میں دوڑ سکتا ہے۔ شیطان کا مکالمہ، بات چیت ایک فرشتے سے ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرشتے نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے مال و دولت بھی عطا کی ہے، اولاد بھی عطا کی ہے، اور تقویٰ و پرہیزگاری بھی عطا کی ہے۔ یعنی شیطان نے تو اللہ سے قسم کھائی تھی کہ تیرے بندوں کو میں دین کا قائم نہیں رہنے دوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا۔ بڑی عجیب آیت ہے، اللہ سے اس نے کہا میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پیچھے سے بھی، عن ایمانہم دائیں سے، عن شمائلہم بائیں سے۔ یعنی ہر طرح کی پوری کوشش کروں گا کہ انسان اپنے رب سے قریب نہ ہو، پوری کوشش۔ اور یہ بھی کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ بہت سے لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں۔ تو فرشتے نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت تقویٰ اور پرہیزگاری اور خوف خداوندی دیا۔ تو شیطان نے کہا ذرا مجھے اللہ اجازت دے تو میں بتلاؤں کہ ایوب علیہ السلام کیسے اپنے تقوی پر قائم رہ سکتے ہیں۔ گویا کہ
اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر شیطان کو کھلا چھوڑا ہے، اسے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ آدمی کو بہکا سکتا ہے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام جس قوم میں جس جگہ رہتے تھے اس کے پڑوس میں ایک کافر قوم تھی، قوم سبا، اس کو شیطان نے بہکایا، ان کو شیطان نے بہکایا، تو اس کافر قوم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اہل و عیال پر حملہ کیا، آپ کے مویشیوں کو، جانوروں کو، اولاد کو، سب کو ختم کیا۔ وہ ایک بہت بڑی مصیبت کی آزمائش کی حادثہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، معاملہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، ان کی تقوی اور پرہیزگاری میں، نیکی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر شیطان نے کہا میں اور ہر بار آزماتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں، تو اس نے ایک چوکا لگایا حضرت ایوب علیہ السلام کو، جس سے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو، تقریباً 17 سال بیمار۔ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ہر حالت میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ تو معلوم ہوا آزمائش کے لیے شیطان اگر کوئی اثر ڈال دے جس سے انسان بیمار ہو جائے، تو تب بھی اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مندر کے پاس جاتا تو اس کی بیماری میں کچھ کمی ہو جاتی، اور مندر کے پاس سے آ جاتا تو پھر اس کی بیماری بڑھ جاتی۔ جو لوگ اللہ کے در کے علاوہ کہیں اور اپنا سر جھکاتے ہوئے عاملوں کے پاس، فلاں لوگوں کے پاس اس عقیدت سے جاتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے گا، ہماری بیماری دور ہو جائے گی، ان سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، جنت کی طرح آرام سے رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ جنت مومنوں کے لیے آرام دہ چیز بنائی ہے، وہاں آرام ہی آرام ہے، وہاں نہ بیماری ہے، نہ خوف ہے، نہ موت ہے، نہ پیشاب ہے، نہ کوئی گندگی ہے۔ دنیا میں یہ سب چیزیں ہیں جس کو برداشت کر کے چلنا ہے۔ آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے کبھی کبھی ان چیزوں کو دیکھ کر کہ بھئی اگر وہ مندر کے پاس جا رہا ہے تو اس کی طبیعت جو ہے تھوڑا سکون ہو رہا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں آنے سے مجھے میری طبیعت میں ایک اچھا پن محسوس ہو رہا ہے، میری طبیعت لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات